یہ بات واضح طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جبراً تبدیل مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بہت مشہور ہے، ہمیں سیرت کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، احادیث میں بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، آپ کی تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی وہ اٹھا کے آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اچانک جیسا پلک جھپکتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو پچھاڑ دیا، آپ علیہ السلام اس کے سینے پہ آ گئے۔ اب آپ علیہ السلام نے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ بیچارہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے بچائیں گے، اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں بچ پاؤں گا ورنہ نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے سوال کیا کیا اس دین کو، اس مذہب کو تم قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو اسلام میں جبراً کسی کے مذہب کو تبدیل کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کی تعلیمات کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ مال کسی کو دے کے اس کو جبراً اس کا مذہب تبدیل کرائیں، یہ ہی نہیں ہے۔ یا شادی کا لالچ دے کے کہ ہم تیرے سے شادی کر لیں گے، اس وجہ سے تو مذہب کو قبول کر لے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ جہاں تک بات ہے اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری چیزوں سے جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں اس میں ہم کو اعتراض۔ کیا چیزیں؟ یہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں جو لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آس پاس میں رہنے والا یا سڑک پر چلنے والا اگر کسی نے مذہب تبدیل کر لیا، اس کو اعتراض ہو، وہ اعتراض کر دے تو اس کے اوپر قانونی دائرہ شکنجہ کسا جا سکتا ہے۔ یہ جو بات لکھی گئی ہے یہ ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے سمجھ کے اگر وہ مسلمان ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا کرسچن ہو گیا، وہ کسی بھی مذہب میں، اس لیے کہ یہ آنٹی کنورشن کی جو بل ہے وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی مذہب کو چن لیا اور اختیار کر لیا اور سڑک پر چلنے والے نے اس پر اعتراض کر دیا تو اس کے اوپر ایکشن کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، وہاں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی اشکال کر دے پڑوس میں رہنے والا یا چلنے والا یا کوئی اس کے ساتھ، بہت ساری دشمنیاں بھی رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ، ہر ایک آپ کے واہ کرنے کے لیے نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے دقت پیش آ سکتی ہے۔ کرسچن کمیونٹی کے جو اس وقت بڑے ہیں یہاں، ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے ہمارے احباب کی، اور ایسے ہی دوسرے بھی وکیلوں سے بات ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے لوپ ہول ہوئی، یہاں بل پاس ہوئی ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آئندہ ہم کیا کر سکتے ہیں، چونکہ کرسچن کے لیے بھی یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بن رہی ہے بل، اور وہ تو بہت بڑا احتجاج بھی انہوں نے کیا تھا۔ ہمارے پاس تو جبراً کبھی کسی کے مذہب کو تبدیل کرنے کا سوال ہی اٹھ نہیں سکتا، تو اس لیے، لیکن یہ جو لوپ ہول آیا ہے اس سلسلے میں ہم وکلا سے بھی بات کریں گے اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے پاس اس وقت ایم ایل اے کی تعداد بھی ہے اور ایم ایل سیز کی بھی ہے، ان سے بھی مشورہ کرنے کے بعد کچھ لائحہ عمل تیار کر کے اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔